عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں التمش خان حنیف خان، معاون معلم الہیرا اردو ہائی اسکول بھساول۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت دہم مضمون اردو کی غزل نمبر 1 جس کے شاعر سراج اورنگ آبادی ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ غزل شروع کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اردو ادب میں غزل کی کیا تعریف بیان کی گئی ہیں۔ اصناف نظم میں غزل کو بہت مقبولیت حاصل ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے غزل میں کم از کم الفاظوں میں شاعر اپنی بات کہتا ہے، غزل میں شاعر اپنے جذبات کا اظہار آسانی سے کر پاتا ہے، غزل کا جو ابتدائی زمانہ تھا جس میں حسن و عشق اور قلبی واردات کا ذکر ملتا ہے، مگر غزل نے زمانے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ و روپ، اپنا حسن، اپنا انداز بھی بدلا۔ جہاں غزل میں اب تک حسن و عشق کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اب وہی نئے موضوعات، معاشرتی، سیاسی، تاریخی واقعات بھی غزل میں نظر آتے ہیں۔ بس یہی وجہ سے غزل کو خاص مقبولیت حاصل ہے۔ ماہرین اردو نے غزل کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ غزل صنف نازک یعنی عورت کو بھی کہتے ہیں۔ عورت سے راز و نیاز کی بات کرنا بھی غزل کہلاتا ہے۔ تیر سے زخم کھانے کے بعد ہرن کی پہلی چیخ بھی غزل کہلاتی ہے، اور واردات قلب کا بیان بھی غزل ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، یعنی شاعر غزل کے ہر شعر میں اپنی نئی بات اور نیا خیال پیش کرتا ہے۔ غزل کی مخصوص حیت ہوتی ہے۔ اس کے پہلے شعر کو مطلع، دوسرے شعر کو حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہے۔ یعنی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ مطلع کے بعد آنے والے شعر میں اگر مطلع کی طرح دونوں مصروں میں قافیوں کی پابندی ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، کم از کم 5 اشعار کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو چلیے غزل شروع کرتے ہیں۔ غزل شروع کرنے سے پہلے غزل کا پس منظر پہلی بات کی مدد سے جانتے ہیں کہ سراج کا جو زمانہ ہے، سراج اورنگ آبادی جس زمانے میں شاعری کرتے تھے، اس زمانے میں اردو زبان پر دکنی کے اثرات ہیں۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا املا بھی آج کے املے سے مختلف ہے، یعنی بول چال میں تو الگ تھا ہی، لکھنے میں بھی آج کے اور دکنی الفاظ میں بہت فرق ہے، جیسے مجھ، مجھ، کو، کوہ، تک، تلک وغیرہ۔ ہمیں اپنی زبان کی قدیم صورت، اس کے تلفظ اور مزاج سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ذیل کی غزل میں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ آئیے سراج اورنگ آبادی کا تعارف جان پہچان کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ سید شاہ سراج الدین سراج 1712 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ صوفی یعنی جو متقی، پارسا اور پرہیزگار ہو، اور سراج مزاجن اور عملاً صوفی تھے، یعنی ان کا مزاج اور ان کا رہن سہن بھی صوفیوں ہی کی طرح تھا، مگر ان کی شاعری میں تصوف کا غلبہ نظر نہیں آتا، ان کی شاعری میں صوفیانہ انداز ہم میں نہیں نظر آتا۔ وہ اس لیے کہ وہ زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے۔ فارسی شعر و ادب سے انہیں بہت لگاؤ تھا، شاعری میں انہیں استادانہ مہارت حاصل تھی۔ ولی کے بعد وہ دکن کے سب سے نامور شاعر ہوئے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مرثیے، قصیدے، رباعیات، خمسے اور مثنویہ بھی لکھی۔ ان کا انتقال 1763 میں اورنگ آباد میں ہوا۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ تشریح: غزل کے مطلع میں شاعر اپنے دوست کی بے توجہی کی وجہ سے اپنی پریشانیوں کا ذکر
کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب دوست پریشان تھا، جب کوئی اس کے ساتھ نہ تھا تو اس نے اسے ٹوٹ کر چاہا، اور اب جب کہ دوست کے حالات بدل گئے ہیں تو تغافل سے، بے توجہی سے کام لے رہا ہے، شاعر کی مہربانیوں کو بھول بیٹھا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں یا کمیوں پر اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، گزری برہا کی رات جو مجھ پر کہانیاں۔ تشریح: شاعر اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اے دوست، تمہارا کیا بگڑ جائے گا اگر تم نے برہا کی رات یعنی جدائی کی رات کی درد بھری داستان کو غور سے سن لیا۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ دوست سے ملاقات پر جب میں نے اسے شب فراق کی تکلیف، اس صورتحال کا تذکرہ کیا تو اس نے میری باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا اور اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں۔ تشریح: شاعر اس شعر میں دوست سے ملاقات نہ ہو پانے، اس تک نہ پہنچ پانے کا شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم سے بات کرنا تو اب بہت دور کی بات، تم سے قریب ہونا بھی ناممکن ہے، جبکہ اوروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بہت سی مصیبتوں پریشانیوں کو دعوت دی، اپنی جان تک جوخم میں ڈالی، اور اب تم سے بات کرنا، ملاقات کرنا بھی ممکن نہیں۔ داغِ فراق لالۂ باغِ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس غم کو اپنے سینے میں سجا رکھا ہے۔ اب یہی غم اس کے تصورات اور یادوں کا اہم حصہ بن گئے ہیں۔ اب اسے محبوب سے ملاقات نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنے تصورات اور یادوں کے باغ کی سیر کر کے اپنے جی کو بہلا لیتا ہے، دوست نہ سہی اس کی یادیں ہی سہی۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزِ تیری نگاہ کے سب ہم نے جانیاں۔ تشریح: شاعر نے اس شعر میں اپنے دوست کی آنکھوں اور نگاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ جو کوئی دیکھے وہ متاثر نہ ہو ناممکن ہے۔ وہ اسے تیر کمان سے تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ اس نے اس سے شاعر کا شکار کر لیا، اور اب شاعر کو دوست کی آنکھوں کے وہ رموز، وہ اسرار سمجھ آ گئے ہیں کہ وہ شاعر کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ یہ شعر سند تلمی کا ہے۔ سند تلمی کی تعریف: جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے، تاریخی مقام یا تاریخی شخصیت یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے سند تلمی کہتے ہیں۔ اس شعر میں کوہ طور کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کوہ طور مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی، اپنا نور دکھایا تھا، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کے مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے دوست کے ساتھ انکساری کا معاملہ کیا، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، عشق نے اسے کہیں کا نہیں رکھا، ہوش و حواس اور صحت و تندرستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، یہاں تک کہ دوست کے غم میں جان بھی گنوا دیا۔ اتنی قربانیوں کے بعد بھی دوست کا دل شاعر کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا، اس کے غرور اور اکڑ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بے رحمی کی انتہا ہوئی کہ شاعر کی موت کے بعد بھی اس نے شاعر کو یا اس کے جنازے کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر،
اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ شاعر اپنے دوست سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن دوست اس کی جانب بالکل توجہ نہیں کرتا، مسلسل بے توجہی برتتا ہے۔ بس شاعر دوست کے اسی رویے کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ دوست سے اس کی شکایت بھی بڑی عاجزی و انکساری سے کرتا ہے کہ وہ غفلت و لاپرواہی کا یہ سلسلہ آخر کب تک یوں ہی جاری رکھے گا۔ اتنا غرور و اکڑ اچھی بات نہیں۔